الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس ایمان کی علامت کیا ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا منیت المصلی میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ عزیزان محترم، اب نماز کے حوالے سے جو ایمان کی علامت ہے چند ایک احادیث کریمہ سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ امام احمد و ابو داود عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نمازیں پڑھیں اور رکوع و خشوع پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ عہد لیا ہے کہ اس کو بخش دے، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں لیا، چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے۔ حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ دیلمی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا۔ ان میں کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ پر جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار کیا ہے؟ فرمایا، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، یعنی اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر اور اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اس طرح جو ہے وہ فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور طبرانی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، اور جو شخص، دوسری روایت میں یہ بھی ہے، تو اللہ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ابن ماجہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا اور بازار میں چلا گیا، کمانے کے لیے چلا گیا، مال و دولت کمانے حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ اور جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، گویا کہ وہ اسلام کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور ایسے شخص کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کی کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، گویا اس نے تمام رات قیام کیا،
یعنی عبادت کی، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب جو ہے قیام کیا۔ عزیزان محترم، خطیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن نماز فجر و عشاء باجماعت ادا کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے، یعنی ایسا شخص آگ سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور نفاق سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو وہ بندے کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم تیرے بندے کے پاس گئے تھے تب بھی وہ تیری عبادت میں مشغول تھا، اور جب ہم واپس لوٹے تب بھی وہ تیری عبادت میں مشغول تھا اور تیری عبادت ہی کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے گویا کہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔